السلام علیکم۔ سچی اور سبق آموز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ کسی زمانے میں ایک شہر ہوا کرتا تھا جسے زارستان کہا جاتا تھا۔ یہ شہر ویسے دکھنے میں تو ویران اور بیابان تھا، وہاں دور دور تک صرف کانٹوں والے درخت ہی ہر طرف بکھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ اسی طرح کانٹے دار جھاڑیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ سارا علاقہ ایک بہت بڑے شہر جتنا تھا۔ اس شہر کے گرد پرانی اینٹوں کی بنی ہوئی ایک اونچی فصیل تھی جو اس قدر پرانی تھی کہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی تھی، اور ان ٹوٹی ہوئی جگہوں میں خوفناک مکڑیوں کے جالے بنے ہوئے تھے۔ شہر میں جگہ جگہ کھنڈرات تھے، ٹوٹے پھوٹے پرانے مکانات جن میں سانپ، بچھو اور ایسے ہی دوسرے موذی اور عجیب قسم کے جانور ہر وقت پھرتے رہتے۔ اس پورے شہر میں ایک بھی آدمی نہ رہتا تھا۔ یہاں ہر طرف اس قدر دہشت ناک ماحول تھا کہ رہنا تو ایک طرف، بڑے سے بڑا بہادر آدمی دن کے وقت بھی اس کے اندر جانے سے ڈرتا تھا۔ رات کے وقت اس شہر کے اندر ہر طرف چمکیلی روشنیاں دوڑتی پھرتی نظر آتیں، اور کہکہوں اور چیخوں کی ایسی تیز آوازیں آتیں کہ زارستان سے کافی دور واقع شہروں تک بھی پہنچ جاتیں، اور وہاں کے لوگ بڑے بری طرح خوف زدہ ہو جاتے۔ سارے ملک میں یہ بات مشہور تھی کہ زارستان بدروحوں کا شہر ہے۔ پہلے پہل چند بہادر آدمیوں نے اس کے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ چیختے ہوئے باہر آئے تو ان کے پورے جسم لہو لہان تھے، پورے جسم پر زخم ہی زخم، اور وہ انتہائی دہشت زدہ اور باہر آ کر چیختے ہوئے تڑپتے ہوئے مر گئے۔ اس کے بعد تو کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ اس شہر کے قریب بھی جا سکے۔ یہ شہر ملک روم کے اندر واقع تھا، اور اس شہر کے متعلق باتیں پورے ملک روم میں مشہور تھیں۔ جو قافلہ بھی وہاں سے گزرتا وہ آگے جا کر اس شہر کے بارے میں نئی اور دہشت ناک کہانیاں سناتا۔ اس طرح آہستہ آہستہ ملک روم کے ہر باشندے کو زارستان کے متعلق معلوم ہو گیا، اور وہ بدروحوں کا شہر کہلانے لگا۔ ملک روم پر بادشاہ زرتاش حکومت کرتا تھا، جو بے حد نیک اور رحم دل تھا اور رعایا کے دکھ درد میں کام آتا۔ رعایا اس سے اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھتی، اور وہ اس سے بے حد خوش تھی۔ بادشاہ گلفام بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتا کہ اس کی رعایا کے کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس کا کوئی چھوٹا حاکم رعایا میں کسی کو ذرا بھی تکلیف پہنچاتا تو بادشاہ گلفام اسے اس قدر سخت سزا دیتا کہ پھر کبھی کسی کو رعایا کو تکلیف دینے کا خیال بھی نہ آتا، اور بادشاہ کی طرح اس کے حاکم بھی رعایا کی خدمت کرتے اور ان کی تکلیف کو دور کرنا اپنا فرض سمجھتے۔ بادشاہ گلفام روزانہ دربار منعقد کرتا، اور اس دربار عام کے دروازے کھلے ہوتے اور ان پر کوئی دربان نہ ہوتا، اور رعایا میں سے ہر آدمی کو مکمل آزادی تھی کہ وہ دربار میں آ کر اپنی فریاد پیش کر سکے۔ لیکن چونکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی، اس لیے کوئی بھی فریاد لے کر نہ آتا۔ آج بھی بادشاہ دربار عام میں بیٹھا حکومت کے کام سر انجام دے رہا تھا کہ اچانک ایک عورت روٹتی پیٹتی اندر داخل ہوئی اور فریاد فریاد پکارنے لگی۔ دربار میں بیٹھے ہوئے سب لوگ بری طرح چونک پڑے۔ وہ سب حیران تھے کہ آخر عورت کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس نے بھی اس عورت کو تکلیف پہنچائی ہوگی وہ اب بادشاہ کی اس وقت سزا سے کسی صورت بچ نہ سکے گا۔ بادشاہ بے حد حیران ہو کر اس عورت کو دیکھنے لگا جو اپنے لباس سے کسی امیر گھرانے کی عورت لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ بادشاہ نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا جو پوری طرح رو رہی تھی۔ بادشاہ سلامت، آپ کے اس امیر کی بیوہ ہوں جو آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا تھا۔ اس امیر کا نام ارشد تھا۔ بادشاہ سلامت، شاید آپ کو یاد ہو، عورت نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے ارشد کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ اور بچوں کے لیے وظیفہ بھی مقرر کیا تھا تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ کیا بات ہے، تمہیں وظیفہ نہیں ملا؟ بادشاہ نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، وظیفہ تو ہمیں باقاعدگی سے مل رہا ہے، اور آپ کی فیاضی اور رحم دلی کی وجہ سے ہمیں امیر ارشد کے بعد ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ میری ایک بیٹی اور میں خوب اچھی زندگی گزار رہے تھے کہ کل شام ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، اور اسے حکیم نے ایک بہت بڑی بوتل لے آنے کے لیے کہا، اور اس کے پاس چونکہ بڑی بوتل نہیں ہے اس لیے وہ بوتل مانگنے آئی ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسی بوتل موجود تھی جو بہت بڑی تھی اور انتہائی شفاف شیشے کی بنی ہوئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ بوتل لے کر اس بوڑھی عورت کو دے دے تاکہ وہ حکیم سے دوا لے سکے۔
نجمہ نے بوتل لا کر دی تو بوڑھی عورت بوتل دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ اس نے نجمہ سے کہا کہ وہ بوتل کو دھو دے۔ نجمہ نے بوتل دھو کر اسے دی تو اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پھر یکدم اس نے نجمہ کو گردن سے پکڑا اور اس پر زور سے پھونک ماری تو نجمہ یکدم چھوٹی ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر چھوٹی ہو گئی کہ اس بوڑھی عورت نے اسے اٹھا کر آسانی سے اس بوتل کے اندر ڈالا اور اس پر ڈھکن لگا دیا۔ نہ جانے اس بوڑھی عورت نے کیا کیا کہ نجمہ، میں اور ہمارے ملازم جو وہاں موجود تھے مجسموں کی صورت میں بدل گئے۔ ہمارے منہ سے ذرا بھی آواز نہ نکلی اور بوڑھی عورت اطمینان سے نجمہ کو چھوٹا کر کے بوتل میں ڈالنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب اس بوڑھی عورت نے نجمہ کو بوتل کے اندر ڈال کر اس کا ڈھکن بند کر دیا تو یکدم اس کی شکل بدل گئی۔ اس کی شکل کسی بدروق کی طرح انتہائی خوفناک ہو گئی اور وہ کہکہے لگاتی بوتل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہوا میں اڑتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے پر ہماری حالت ٹھیک ہوئی۔ ہم نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں ایک نجومی کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت دراصل زارستان کے رہنے والی ہے اور زارستان کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ وہ انتہائی ظالم ہے۔ ہر ماہ کی 14ویں رات کو وہ ایک جوان لڑکی کو اسی طرح بوتل میں ڈال کر لے آتی ہے اور پھر آئندہ 14ویں کی رات تک وہ لڑکیوں سے بوتل میں بند رہتی ہے۔ پھر آئندہ 14ویں رات کو وہ بدرو شہزادی اس بوتل کو کھولتی ہے اور اس لڑکی کو باہر نکال کر اس کا گلا کاٹتی ہے اور اس لڑکی کے گلے سے نکلنے والے خون کو اس بوتل میں بھر کر رکھ لیتی ہے اور آئندہ ماہ کی 14ویں تاریخ تک اس کا خون پیتی رہتی ہے۔ اور چونکہ کوئی آدمی زارستان شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اس لیے بدرو کے پنجے سے نجمہ کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، جس پر میں مایوس ہو گئی اور روتی پیٹتی آپ کے پاس فریاد لے کر آئی۔ آپ ملک روم کے بادشاہ ہیں اور زارستان بھی ملک روم کا ہی حصہ ہے اور آپ انصاف پسند بھی ہیں اور رحم دل بھی۔ آپ میری بیٹی نجمہ کو اس بدرو کے پنجے سے آزاد کرائیں۔ اس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ اور دربان اس عورت کی یہ کہانی سن کر بے حد حیران ہوئے۔ وہاں کوئی بڑے سے بڑا بہادر بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے بادشاہ عورت کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ امیر ارشد کی بیوہ، وہ ہماری بھی بیٹی ہے۔ رایا کی ہر لڑکی ہماری بیٹی ہے، اس لیے ہم نجمہ کو ضرور اس بدرو کے پنجے سے آزاد کرائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ بادشاہ نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا اور اس کی بات کو سن کر دربار میں ہر کوئی حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت، میں نجمہ کو بدرو کے پنجے سے آزاد کراؤں گا۔ بادشاہ کا اکلوتا بیٹا شہزادہ کاشف، اس نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مگر بادشاہ سلامت، کوئی انسان زارستان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تو پھر کس طرح نجمہ کو اس بدرو کے پنجے سے چھڑایا جائے گا؟ شہزادہ کاشف جذباتی نوجوان ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا شہزادہ بدرو کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے۔ بوڑھے وزیر اعظم نے اپنے جگہ پر کھڑے ہوتے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور بہت سی صلاحیتیں بھی، اس لیے انسان اگر چاہے تو ہر کام کر سکتا ہے جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں نجمہ کو ضرور اس بدرو کے پنجے سے آزاد کراؤں گا، شہزادے کاشف نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ شہزادہ کاشف، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جوش اور جذبے کے تحت تم بدرو سے نہیں لڑ سکتے، لیکن بہرحال نجمہ کی آزادی بھی ضروری ہے، اس لیے ہمیں اس بارے میں پورے سوچ و بچار کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے شہزادے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت، آپ کے اور شہزادے کاشف کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ واقعی انصاف پسند ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کی خاطر شہزادے کاشف کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے میں اپنی بیٹی پر صبر کر لوں گی۔ نجمہ کی ماں نے کہا۔ نہیں، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نجمہ کو اس بدرو کے پنجے سے آزاد کرائیں، اور نہ صرف نجمہ کو آزاد کرائیں بلکہ اس بدرو کا خاتمہ بھی انتہائی ضرورت ہے، ورنہ وہ اسی طرح ہماری رایا کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتی رہے گی، بادشاہ نے کہا، اور پھر ایک طرف بیٹھے ہوئے بوڑھے شاہی نجومی مخاطب کیا۔ شاہی نجومی، تم ہی حساب لگا کر ہمیں بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے اور کس طرح نجمہ کو اس بدرو کے پنجے سے آزادی دلائی جا سکتی ہے۔ بادشاہ نے ان شاہی نجومی سے مخاطب ہو کر کہا۔ بادشاہ سلامت، میں نے پہلے ہی حساب لگا لیا ہے، امیر ارشد کی بیوہ نے جو کچھ بتایا ہے وہ ہر بحرف درست ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی بات بھی درست ہے کہ زارستان میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اگر داخل ہو بھی جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ البتہ اس بدرو شہزادی کے قبضے سے نجمہ کو آزادی دلانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی عین اس وقت اس بدرو کے پاس پہنچے جب وہ 14ویں رات کو اس بوتل کا ڈھکن کھول کر نجمہ کو قتل کرنے کے لیے باہر نکال رہی ہو۔ اس وقت بدرو شہزادی کی ساری توجہ اس بوتل پر لگی ہوگی۔ اس وقت اگر بدرو شہزادی کے سر کے بال توڑ لیا جائے اور پھر اس بال کو جلا دیا جائے تو وہ بدرو شہزادی جل کر راکھ ہو جائے گی۔
اس طرح نجمہ بھی آزاد ہو جائے گی اور بدر شہزادی کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بوڑھے نجومی نے کہا، لیکن شاہی نجومی، تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ کوئی آدمی زارستان میں داخل نہیں ہو سکتا، پھر کوئی آدمی عین وقت پر کیسے پہنچے گا؟ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں میں نے حساب لگا لیا ہے، اور میرے حساب کے مطابق زارستان میں صرف وہی آدمی داخل ہو سکتا ہے جس کے پاس پاتال کی سیاہ بلی کی آنکھ ہو، کیونکہ پاتال کی سیاہ بلی کی آنکھ جس کے پاس ہوتی ہو اس پر بدروحوں کی دہشت نہیں بڑھتی اور وہ آسانی سے زارستان کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھیوں سے بدروہیں بھی نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بدروہیں اسے بالکل نہیں دیکھ سکتی جب تک وہ پاتال کی سیاہ بلی کی آنکھ اس کے پاس موجود رہے گی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ زارستان کے اندر چھپ کر داخل ہونے والا اگر تلوار ساتھ لے جائے گا تو پھر وہ تلوار بدروحوں کو نظر آ جائے گی اور اس طرح بدروہیں اسے گھیر کر مار دیں گی۔ شاہی نجومی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پاتال کی سیاہ بلی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہی نجومی، یہ بلی کہاں ملتی ہے؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ پاتال میں بادشاہ سلامت، اور پاتال اس گہرائی کو کہتے ہیں جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے، وہاں یہ بلی رہتی ہے، شاہی نجومی نے کہا۔ لیکن پاتال تک کوئی آدمی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، کالے سمندر کے عین درمیان میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے پاتال جزیرہ کہتے ہیں۔ اس جزیرے کے اندر درمیان میں ایک غار ہے، یہ غار سیدھا پاتال تک چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس جزیرے میں جا کر اس گھر میں داخل ہو جائے تو آسانی سے پاتال کا پتہ کر سکتا ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ پورا جزیرہ انتہائی خوفناک درندوں سے بھرا ہوا ہے، اور غار کے اندر بھی بہت سی بلائیں رہتی ہیں جن سے مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ جب وہ آدمی پاتال میں پہنچ جائے تو وہاں اسے سرخ رنگ کا بڑا سا کمرہ نظر آئے گا۔ اس کمرے کے اندر شاہی بلی کا مجسمہ ہے جس کے ماتھے کے اندر سرخ رنگ کی آنکھ ہے، تلوار کی نوک سے اس سے آسانی سے آنکھ نکالی جا سکتی ہے۔ شاہی نجومی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں بادشاہ سلامت، آپ مجھے اجازت دیں۔ شہزادہ کاشف نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، مجھے یقین ہے کہ تم اپنی بہادری سے ضرور نجمہ کو بھی آزاد کرو گے اور اس بدروح کا خاتمہ بھی کر دو گے۔ بادشاہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس خوفناک مہم پر جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، اور سب درباری بادشاہ کی اس بہادری اور سال پر بے حد حیران ہوئے۔ بادشاہ سلامت، وزیر اعظم نے ایک بار پھر کھڑے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ ہم جانتے ہیں وزیر اعظم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں چونکہ آقا ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اور یہ مہم انتہائی خطرناک ہے، اس لیے اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دیں، انعام کرام کا لالچ دے کر۔ بادشاہ نے تیز لہجے میں کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا، شہزادہ کاشف ولی عہد ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ولی عہد کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ وزیر اعظم نے سر جھکاتے ہوئے کہا، آپ کا جذبہ اپنی جگہ وزیر اعظم، لیکن رعایا کی حفاظت ہمارا اور ہمارے شہزادے کاشف کا پہلا فرض ہے۔ اگر شہزادہ کاشف نہ ہوتے تو ہم بوڑھے ہونے کے باوجود خود جاتے۔ تم یہ بھی تو سوچو کہ نجمہ بھی تو اس عورت کی اکلوتی بیٹی ہے۔ بہرحال ہم نے افتتاح کو اجازت دے دی ہے، اس لیے اب کوئی اور بات ہم سننا پسند نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے کہا۔ شہزادہ کاشف بادشاہ سے اجازت لے کر سیدھا اپنے محل میں آیا، پھر اس نے اپنا سامان تیار کیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر وہ سمندر کی طرف چل پڑا۔ سمندر کے کنارے ملاحوں کی جھونپڑیاں تھیں۔ شہزادہ ایک بوڑھے ملاح کے پاس گیا۔ یہ بوڑھا ملا تیراکی خانے میں اس کا استاد تھا۔ ملا شہزادے کو اپنی جھونپڑی میں اس طرح اچانک دیکھ کر بے حد حیران ہوا، اور جب شہزادے نے اسے ساری بات بتائی تو سر ہلانے لگا۔ میں اس جزیرے کو جانتا ہوں شہزادہ حضور، لیکن کشتی میں وہاں تک پہنچتے پہنچتے تو ہمیں کئی سال لگ جائیں گے، کیونکہ وہ جزیرہ بے حد دور ہے، لیکن اگر شہزادی مچھلی مدد کرے تو وہ آپ کو ایک دن میں وہاں پہنچا سکتی ہے۔ بوڑھے ملا نے کہا، شہزادی مچھلی وہ کہاں سے ملے گی اور کیسے ہماری مدد کرے گی استاد ملا؟ شہزادے کاشف نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آئیے، ملا نے کہا، اور پھر وہ شہزادے کو اپنے ہمراہ لے کر سمندر کے کنارے چلتا ہوا کافی دور نکل گیا۔ اس کے بعد اس نے ساحل سے ریت اٹھائی اور اس پر کچھ پڑھ کر اس نے سمندر میں ڈال دیا۔ چند لمحوں کے بعد سمندر کے اندر سے ایک بہت بڑی سنہری رنگ کی مچھلی نمودار ہوئی۔ مجھے معلوم ہے بوڑھے ملے کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ چونکہ شہزادہ ایک نیک مقصد کے لیے جانا چاہتا ہے، اس لیے ہم شہزادی کی ضرور مدد کریں گے۔ ہم منہ کھولتے ہیں، شہزادے سے کہو کہ ہمارے منہ کے اندر جا کر بیٹھ جائے، اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ شہزادی مچھلی انسانی آواز میں بولی، شکریہ شہزادی مچھلی، ہم تمہارے بے حد شکر گزار ہوں گے۔ شہزادے کاشف نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر جیسے ہی اس نہرے رنگ کی اس بڑی مچھلی نے اپنا غار نما منہ کھولا، شہزادہ کاشف جلدی سے اس کے منہ میں داخل ہو گیا۔ مچھلی نے منہ بند کر دیا اور شہزادہ اس کے غار نما کھلے منہ میں ایک طرف اطمینان سے بیٹھ گیا۔
اب اسے اس طرح ہچکولے لگنے لگے کہ اسے بے اختیار نیند آ گئی۔ ویسے بھی مچھلی کے منہ بند کرنے سے اندھیرا چھا گیا تھا، اس لیے شہزادے کاشف کو نیند آ گئی۔ پھر ایک زوردار جھٹکے سے اس کی نیند کھلی تو اس نے دیکھا کہ مچھلی کا منہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ پاتال جزیرہ آ گیا ہے۔ وہ جلدی سے اس کے منہ سے نکل کر جزیرے پر چڑھ گیا۔ شہزادہ کاشف، جزیرے پر ایک درخت ہے جس کی 2 چوٹیاں ہیں، تمہیں اس درخت کے پاس جا کر کہنا ہوگا، چوٹیوں والے درخت، مجھے مچھلی شہزادی نے بھیجا ہے، میری مدد کرو تو اس درخت پر سے ایک سرخ رنگ کا پھل نیچے گرے گا، تم یہ پھل کھا لینا اور اس پھل کو کھاتے ہی آپ درندوں اور بلاؤں کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے۔ اس طرح تم آسانی سے پاتال پہنچ جاؤ گے۔ جب تم کامیاب ہو کر واپس آؤ تو یہاں کھڑے ہو کر مجھے آواز دے لینا، میں آ جاؤں گی اور تمہیں واپس لے جاؤں گی۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے۔ شہزادی مچھلی کی آواز سنائی دی اور شہزادہ کاشف نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے جزیرے کے اندر طرف بڑھ گیا۔ جلدی اسے 2 چوٹیوں والا درخت نظر آ گیا۔ جب اس نے شہزادی مچھلی کا پیغام اس درخت کو دیا تو درخت کے گھنے پتوں سے سرخ رنگ کا ایک بڑا بیر جتنا پھل نیچے گرا۔ شہزادے کاشف نے جلدی سے وہ پھل اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ آگے جا کر اسے معلوم ہوا کہ جزیرہ انتہائی خوفناک درندوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی درندہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا، جیسے وہ اسے دکھ نہ رہے ہوں اور نہ ہی اس کی بو سونگھ رہے ہوں۔ شہزادہ اطمینان سے آگے بڑھتا گیا۔ ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے سرخ پھل نہ کھایا تو اتنے خوفناک درندوں سے لڑتے لڑتے اسے کئی ماہ گزر جاتے، پھر بھی یہ درندے ختم نہ ہوتے اور نہ ہی وہ گھر تک پہنچ سکتا، لیکن وہ اب اطمینان سے چلتا ہوا ان درندوں کے درمیان سے گزرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جزیرے کے اندر میں ایک بڑی سی غار کے سامنے پہنچ گیا۔ غار کی جو نشانیاں شاہی نجومی نے بتائی تھیں اس کے مطابق پاتال تک پہنچنے والی یہی غار تھی۔ وہ اطمینان سے اس غار میں داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر جگہ جگہ سانپ، بچھو، خوفناک مکڑے، آدم اور چونٹیاں موجود تھیں، لیکن شہزادے کاشف کو کسی نے کچھ نہ کہا اور شہزادہ کاشف اطمینان سے چلتا ہوا غار کے اندر آگے بڑھ گیا۔ جب وہ تھک جاتا تو دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کسی خالی جگہ بیٹھ جاتا اور پھر اٹھ کر آگے بڑھ جاتا۔ اس طرح چلتے چلتے آخرکار وہ پاتال پہنچ ہی گیا۔ وہ وہاں پہنچتے ہی اسے سرخ رنگ کا کمرہ نظر آیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید اس لیے کہ کسی کو بھی یہ خیال نہ تھا کہ یہاں تک بھی کوئی آدمی زندہ سلامت پہنچ سکتا ہے۔ شہزادہ کاشف جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی بلی کا مجسمہ دیکھا جو بالکل سیاہ رنگ کا تھا اور اس کے ماتھے پر گہرے سرخ رنگ کا ایک آنکھ نما پتھر لگا ہوا تھا۔ شہزادے نے جلدی سے تلوار نکالی اور پھر اس نے تلوار کی نوک کی مدد سے جلد ہی اس بلی کی آنکھ باہر نکالی۔ پھر وہ آنکھ لیے واپس مڑا اور دوڑتا ہوا دوبارہ غار میں اوپر چڑھنے لگا۔ اب وہ جلد سے جلد غار سے باہر نکل جانا چاہتا تھا، چونکہ اس نے درخت کا سرخ رنگ کا پھل کھایا ہوا تھا، اس لیے کوئی بلا اسے نہ دیکھ سکی۔ آخرکار وہ غار سے باہر آ گیا۔ غار سے باہر آ کر اس نے ایک درخت پر کافی دیر چڑھ کر آرام کیا کیونکہ وہ کافی تھک چکا تھا۔ جب وہ کافی آرام کر چکا تو درخت سے اترا اور ایک بار پھر سمندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر کسی درندے نے اسے کچھ نہ کہا۔ وہ اطمینان سے ساحل تک پہنچ گیا۔ ساحل پر پہنچ کر اس نے سنہری مچھلی کو آواز دی تو سنہری مچھلی آ گئی۔ وہ شہزادے کاشف کو بحیریت دے کر بے حد خوش ہوئی اور اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ شہزادہ اس کے منہ میں جا کر بیٹھ گیا اور شہزادے کو ایک بار پھر ہچکولے لگے اور اندھیرے کی وجہ سے نیند آ گئی۔ پھر ایک زوردار جھٹکا لگنے سے اس کی نیند کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ساحل تک پہنچ گیا ہے۔ مچھلی کے منہ سے نکلا اور ساحل پر آ کر اس نے مچھلی کا شکریہ ادا کیا۔ دوبارہ اپنے ملا استاد کے پاس پہنچ گیا۔ ملا اسے بحیریت دے کر بے حد خوش ہوا اور اس نے اسے مبارکباد دی۔ شہزادے نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کا گھوڑا چونکہ ابھی تک وہاں موجود تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اب اس نے اس علاقے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا جہاں زارستان واقع تھا۔ زارستان پہنچتے اسے کافی عرصہ لگ گیا، لیکن آخرکار زارستان پہنچ ہی گیا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ پاتال کی سیاہ بلی کی آنکھ حاصل کرتے اور پھر وہاں تک پہنچنے میں اسے ایک ماہ لگ ہی گیا ہے، اور آج بھی رات 14ویں کی رات ہے۔ تو اس نے رات ہوتے ہی اپنی تلوار گھوڑے کے ساتھ باندھی اور خالی ہاتھ وہ زارستان کی فصیل کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سیاہ بلی کی آنکھ سر پر پہنے ہوئے تاج کے اندر لگا لی تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ اب بدروہیں اسے نہ دیکھ سکیں گی۔ فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے جب وہ اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں واقع خوفناک شکلوں والی بدروہیں ہیں، اس طرح گھوم پھر رہی تھی جیسے وہ یہیں رہتی ہوں۔ پہلے تو ان کی خوفناک شکلیں دیکھ کر قدرے ڈر سا گیا، لیکن پھر اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ وہ آگے بڑھتا گیا، بدروہیں اس کی طرف متوجہ نہ تھیں، اس لیے وہ اطمینان سے بڑھتا گیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے دور سے زوردار قہقہوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے دیکھا ایک بڑے سے میدان کے اندر ایک انتہائی خوفناک شکل والی بدرو ہاتھ میں ایک بڑی سی بوتل پکڑے ہوئے ہے اور اس بوتل کے اندر ایک خوبصورت لڑکی بند ہے۔
वो बदरू कहे लगाती हुई इस बोतल का ढक्कन खोलने में मसरूफ़ है। शहज़ादा चूँकि अभी वहाँ से काफ़ी दूर था, इसलिए वो बेहतियार भाग पड़ा ताकि बोतल खुलने से पहले वहाँ पहुँच जाए। मसलसल भागता हुआ वो बदरू के पास पहुँच गया। बदरू अभी तक ढक्कन खोलने में मसरूफ़ थी। उसने दौड़ कर आते हुए शहज़ादे काशिफ को देखा तक नहीं। शहज़ादा उसके करीब पहुँच गया, लेकिन बदरू इस कदर ऊँची और लंबी थी कि शहज़ादे का हाथ किस तरह भी उसके सर तक ना पहुँच सकता था कि शहज़ादा उसके बाल का नोच सकता। अब तो वो बहुत घबरा गया, लेकिन चूंकि वो बेहद अक्लमंद था, उसके जहन में एक फ़ौरन तजवीज़ आ गई। वो जल्दी से पीछे हटा और फिर दूर से दौड़ता हुआ वो बोतल के करीब आया। करीब आकर उसने ज़ोरदार छलांग मारी तो उसका हाथ बोतल के गर्दन के गिर्द जम गया और वो बोतल से लटक गया। दूसरे लम्हे उसने कलाबाजी खाई और तेज़ी से उस बदरू के हाथ पर चढ़ गया जो बोतल को पकड़े हुई थी। अरे अरे, ये क्या, मेरे हाथ पर कौन रेंग रहा है? वो बदरू ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन चूंकि उसे शहज़ादा काशिफ नज़र ना आ रहा था, इसलिए उसे देख न सकी और मुसलसल ढक्कन खोलने में मसरूफ़ रही। शहज़ादा काशिफ उसके हाथ पर चढ़ते हुए बिजली किसी तेज़ी से दौड़ता हुआ उसकी गर्दन तक पहुँच गया और दूसरे लम्हे एक झटके से उसने उसके बाल पकड़कर खींचा। बदरू शहज़ादी बुरी तरह चीखने लगी, लेकिन शहज़ादा उसका रस्सी जितना मोटा बाल 2-4 झटकों में नोच लेने में कामयाब हो गया। बाल नोचते ही शहज़ादे ने छलांग लगा दी। ओ मेरा बाल, ओ मेरा बाल! बदरू शहज़ादी अपने बाल को नीचे जाके देखकर चौंकी और बाल को पकड़ने लगी, लेकिन शहज़ादा बाल लिए हुए दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया और फिर उसने जल्दी से जेब से पत्थरों के 2 टुकड़े निकाले और उनको आपस में रगड़ा। पत्थरों से आग का शोला निकला और पत्थरों के साथ मौजूद बाल को आग लग गई। बदरू शहज़ादी बाल को उठाने के लिए झुकी तो बुरी तरह चीख कर पीछे हटी और फिर चीखती हुई मैदान में दौड़ने लगी। जैसे जैसे बाल जलता जा रहा था, उसके जिस्म को आग लगती जा रही थी। शहज़ादा काशिफ भी ये देखकर हैरान रह गया कि जैसे जैसे बदरू शहज़ादी के जिस्म को आग लगती जा रही थी, उसी तरह ज़ारिस्तान शहर में मौजूद तमाम बदरूहें भी उसके साथ जलती जा रही थीं। पूरा शहर चीखों से गूंज रहा था, लेकिन शहज़ादा इत्मीनान से खड़ा पाताल की स्याह बिल्ली की आंख की वजह से बदरूहें ना देख पा रही थी। चंद लम्हों में ही बाल जलकर राख हो गया। उसके साथ बदरू शहज़ादी समेत ज़ारिस्तान की तमाम बदरूहें जलकर राख हो गईं। अब पूरा शहर उन बदरूहें से खाली हो गया था। अलबत्ता बोतल वैसे ही पड़ी थी। शहज़ादे ने एक भारी पत्थर उठाया और जाकर बोतल पर मार दिया। बोतल टूटते ही नजमा असल हालत में आ गई। उसे चूँकि शहज़ादा नज़र आ रहा था और उसने शहज़ादी की सारी कार्रवाई देख ली थी, उसने उसके आगे बढ़कर शहज़ादे का शुक्रिया अदा किया। जब शहज़ादे ने उसे सारा हाल बताया तो शहज़ादे की बहादुरी, हिम्मत और अक्लमंदी पर बेहद हैरान हुई और खुश भी। शहज़ादा उसे साथ लेकर शहर से निकला और अपने घोड़े पर सवार कर वापस चल पड़ा। मुसलसल सफ़र करने के बाद आखिरकार वो अपने शहर पहुँच गए। जब नजमा की माँ को नजमा की बहरियत वापस आने की खबर हुई तो बेहद खुश हुई। उधर बादशाह भी अपने बेटे की बहादुरी पर बेहद खुश हुआ। पूरे मुल्क में खुशियाँ मनाई जाने लगीं। बादशाह नजमा से भी मिला, उसे नजमा बेहद अच्छी लगी। उसने नजमा की माँ से पूछकर शहज़ादे काशिफ और नजमा की शादी का ऐलान कर दिया। फिर क्या था, पूरे मुल्क में 7 दिन तक जश्न मनाया जाता रहा। शहज़ादे और नजमा की शादी हो गई और वो दोनों बेहद खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगे।